اطلاعات یہ ہے کہ وابڈا آفیسرز اپنی سرکاری گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. نمبر پلیٹس، سرکاری نمبر پلیٹس گاڑیوں سے اتاری جا رہی ہیں. وابڈا کی سرکاری گاڑیوں سے ان کی نمبر پلیٹس اتاری جا رہی ہیں تاکہ عوام انہیں دیکھ کر مشتعل نہ ہوں اور ان کی جان بچی رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہیں. بہت زیادہ بلوں کا ریٹ انہوں نے نہیں بڑھایا. دوسری بات یہ وہی ہیں جو اب عوام سے ڈر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی عام سائل، کوئی غریب سائل اس لیے جاتا ہے کہ یار مجھے بل زیادہ آ گیا ہے یا مجھے قسط کر دو، تو یہ فرعون بن کر ان سے بات کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا کوئی کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان ہو، کیونکہ وہ خود سرکاری ملازم ہیں. رہی بات گاڑیوں کی، تو یہ اتنی عیاشیوں کے لیے ان کو اتنی لمبی لمبی گاڑیاں اور ڈالے، ویگو ڈالے کیوں دیے گئے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. وہ لوگ جو لائنوں پہ کام کرتے ہیں، کھمبوں پہ چڑھتے ہیں، ان کے لیے تو گاڑی ضرورت ہے. وہ ٹیکنیکل گاڑیاں، کام والی گاڑیاں. یہ افسر شاہی کس حساب سے اتنی موجیں کر رہی ہے اور ان کو اتنی لمبے لمبے یونٹس فری دیے گئے ہیں. بجلی مفت ہے ان کی. ہم چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے جب ہمارے پاس اختیارات ہوں. صرف دارالحکومت وفاق اسلام آباد کے پاس 90,000 سرکاری گاڑیاں ہیں، چھوٹی بڑی سرکاری گاڑیاں، جن میں ڈیلی مفت کا پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور شاپنگیں ہو رہی ہیں. بیگم صاحبہ جا رہی ہیں، ملازم جا رہا ہے سبزیاں لینے کے لیے. ان سرکاری گاڑیوں کا یوں استعمال ہوتا ہے. ہمیں جو گورا چھوڑ کے گیا اس گورے کے پاس صرف 90 سرکاری گاڑیاں ہیں جو صرف اور صرف اس وقت کسی وزیر یا مشیر کو دی جاتی ہیں جب وہ ایک اپلیکیشن لکھتا ہے کہ اسے 1 یا 2 دن کے لیے گاڑی چاہیے، اور وہ گاڑی وہاں کھڑی ہے جہاں کسی وزیر مشیر کی بغیر سائن کے، بغیر دستخط کے جرت نہیں ہے. سب لوگ اپنی گاڑی میں آفس جاتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں، جیسے بھی جاتے ہیں. ہمارے یہاں عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. 90,000 وفاق کے پاس گاڑیاں ہیں. اب پنجاب کا سیکریٹریٹ دیکھ لیں، پنجاب کے صوبائی محکمے دیکھ لیں، ان کی سرکاری گاڑیاں دیکھ لیں، کے پی کی دیکھ لیں، سندھ کی دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، کشمیر کی دیکھ لیں، بلتستان کی دیکھ لیں، گلگت بلتستان کی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں لوٹا کس طرح سے جاتا ہے. ہمارا پیٹرول جو ہمیں 300 کا لیٹر مل رہا ہے، وہ یہ کس طرح سے پھس کر کے اڑاتے ہیں. مفت کی بجلیاں. ہم بیسیکلی پہلے دن سے ہی جاگیرداروں اور افسر شاہی، بیوروکریسی اور نام نہاد ہمارے عوامی نمائندے، نام نہاد میں کہہ رہا ہوں، جو ہم میں سے ہے ہی نہیں، ان کی گرفت میں ہے. ہمیں ججوں جرنیلوں نے پوری طرح سے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور ہم آخری سانسیں لے رہے ہیں. بجلی کے بلوں سے ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، بل جلا رہے ہیں. ہماری سنوائی کہیں نہیں ہے. ابھی تک جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، وزیر اعظم نے عوام کے زخموں سے ہلکا ہلکا نمک اتارنے کے لیے یا گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے، اور گونگلوؤں تو مٹی جھاڑنے واسطے، وہ اجلاس نہیں بلایا جس میں بجلی کے بلوں پہ عوام کو ریلیف دیا جانا ہے. سو کالڈ ریلیف. یہ ریلیف کیا ہے سامنے آ جائے گا، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. ہمارے یہ عوامی نمائندے جنہیں ہم کہتے ہیں عوام کی حکومت، جمہوری حکومت، یہ ان جاگیرداروں، ان صنعت کاروں کے بیٹے ہیں. ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں. ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور پھر 5 سال ہلکے کو شکل نہیں دکھاتے. جاگیردار چھوٹا ہو، جاگیردار بڑا ہو، فرعون ہوتا ہے. ذمہ دار چھوٹا ہو، ذمہ دار بڑا ہو، فرعون ہوتا ہے. 2002 تھا،
جب مختارہ مائی کی ایک جرگے میں، ایک پنچایت میں اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا. ریزن صرف یہ تھی کہ اس کے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا کوئی ریلیشن تھا بڑے قبیلے کے لوگوں کی لڑکی سے. پہلے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ مبینہ طور پر بدفعلی ہوئی، پھر پنچایت میں بلا کر مختارہ مائی کے ساتھ وہ ہوا کہ جس پہ پوری دنیا کا میڈیا چیخا. کیا بی بی سی، کیا وائس آف امریکہ، کیا امریکہ کے اخبار، یورپ کے اخبار، برطانیہ کے اخبار سب بھر گئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دلیر خاتون روتی رہی، عدالت عدالت پھرتی رہی. پہلے اس کے مجرموں کو ہائی کورٹ نے رہا کیا، اور 2011 میں صرف ایک بندے کو عمر قید کی سزا دے کر سب کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا. یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہمارے منہ پہ تمانچے مارتا ہوا نظام، جس کے گھیرے میں ہیں ہم لوگ، وہ جاگیردار، وہ بڑا قبیلہ، مختارہ مائی کے ساتھ یہ کرنے والا، اور یہ اختر چنیوٹی کو کتا بنا کر مبینہ طور پر دھان کی فصل میں سے، چاول کی فصل میں سے گندا پانی پلانے والا یہ بھائی خان. یہ دیکھیں اس کی حالت، دیکھیں خود یہ کتنا بڑا ذمہ دار ہوگا. لیکن مائنڈ جاگیرداروں والا ہے، مائنڈ فرعونوں والا ہے. ہم انہی کے گھیرے میں ہیں. یہ جو اسمبلیاں ہیں ہماری، ان میں کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے ہیں، ہم میں سے، ہماری کلاس میں سے 96% لوگ یہاں قریب ہیں. اور یہ غربت کی لکیر تو اور نیچے آ گئی، لوگ مرنے والے ہوئے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں بجلی میں سے ریلیف ملے گا، بلوں میں سے. آج چینی کا ریٹ دیکھیں 35 روپے اور کلو مہنگی ہو گئی. ٹھنڈ پڑ گئی. ہمارے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھنے والا نہیں ہے. وہ مختارہ مائی کے بندے مجرم رہا ہوئے، یہ اختر کو کتا بنانے والا مبینہ طور پر وہ بھائی خان، وہ یہ ایس ایچ او بڑی بڑکے لگا رہا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا، ہم نے انصاف کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب اختر سر اٹھا کے چلے گا. ہوا کیا کہ چند ہی گھنٹوں بعد وہ بھائی خان اپنے ڈیرے پہ بیٹھا، یہ انٹرویو دے رہا لوگوں کو، اور کہہ رہا ہے کہ وہ اختر تو تھا ہی نہیں، وہ تو یہ میرا پوترا ہے، اسے میں نے کتا بنایا ہوا تھا، ہم تو کھیل رہے تھے، گیم کر رہے تھے. مختارہ مائی کے بندے، مجرم بندے بھی کہہ رہے تھے ہم گیم کر رہے تھے، ہم کھیل رہے تھے. کھیل میں ہم نے شفافیت کی ہر حد کراس کر لی ہے. کھیل میں ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. اور یہ کھیل تب ختم ہوگا جب ہم عوام خود سے بریانی کی پلیٹ پہ نہیں بکیں گے. کیا نواز شریف ہمارا نمائندہ ہے؟ یہ شہباز شریف، یہ اسحاق ڈار، وہ عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ میں آلو اور ٹماٹر کا بھاؤ دیکھنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا، یہ اسحاق ڈار، یہ جو بجلی کے بے بہا بل پکڑا کے ہمارے ہاتھوں میں خود لندن بھاگ گیا، اور اس کا شہبازہ، یہ ہے ہمارے نمائندے. کون سا ایسا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے جس میں عام بندہ ایم این اے یا ایم پی اے بن کے جاتا ہے اسمبلی میں؟ ہم میں سے نہیں ہے. دادا ایم این اے ہوتا ہے، پھر باپ ایم این اے ہوتا ہے، پھر وہ بندہ خود ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں ہے. پھر ہماری لڑائی کس بات سے ہے؟ پھر ہمارے بچے، 60,000 بچہ بھاگ گیا ہے باہر. وزیر اعظم کہتا ہے کوئی بات نہیں، 1960 میں انڈین بھاگے تھے اپنے ملک سے، اب وہ ڈالر لاتے ہیں. جب اس حد تک بے بسی ہوگی اور بے حسی ہوگی حکمرانوں کی طرف سے. ہم نے کہا تھا کاکڑ اچھا انسان ہے، ہم میں سے ہے، غریب آدمی ہے، اچھا سوچے گا. یہ سوچا ہے اس نے. وہ کہہ رہا پھر کیا ہوا؟ چلے گئے نوجوان تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا نظام ہر طرف سے ہمیں گھیر کے جوتے مار رہا ہے. ہم یہاں، یہ جو ہماری شارگ ہے نا، یہاں تک ہم ڈوب چکے ہیں. صرف یہ اوپر کا تھوڑا سا حصہ بچا ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم ان جاگیرداروں، ان سرمایہ داروں، ان صنعت کاروں اور ان ٹھگوں سے بچیں. اب بھی وقت ہے
اگر ہم نے دوبارہ سے الیکشن کروانے ہیں یا الیکشن کا ڈرامہ کرنا ہے تو ہم پبلک میں سے لوگوں کو لے کے آئیں. بریانی دیاں پلیٹاں تے ووٹ نہ دیتے جان, 5-10 ہزار روپیہ لے کے ووٹ نہ دیتے جان. جاگیرداروں کو, زمینداروں کو, صنعت کاروں کو, ریکارڈ یافتہ مجرموں کو بار بار نہ چنا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہ کے کوئی قمر جاوید باجوہ, کوئی فیض حمید ہم پہ راج کرتا ہے, حکومتیں کنٹرول کرتا ہے, کوئی عاصم منیر, کوئی وہ ISI چیف ندیم انجم, تو وہ سامنے آ کر راج کرے, ہماری ان سے جان چھوٹے. یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ کسی صورت کوئی حل نہیں ہے. عوام میں سے عوام نے اپنے لوگ چننے ہیں. جس طرح سے واپڈا کے بلوں پہ عوام باہر نکلے ہیں بغیر کسی لیڈر کے, بغیر کسی سرکاری سیاسی جماعت کے, بغیر کسی کی سرپرستی کے, اسی طرح سے باہر نکلنا ہوگا. پھر ہماری بچت ہے. نہیں تو یہاں مختارہ مائیاں, یہاں موٹر وے پہ خواتین لٹتی رہیں گی, اور وہ رانی پور والی معصوم بچی, آپ کو پتا ہے اس کے مجرم بھی چھوڑ دیے گئے تھے. میڈیا پہ شور ڈالا تو آج پھر دوبارہ سے انہیں پکڑا ہے. اور وہ جج کی بیوی نے جو اس بچی کے ساتھ کیا, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جج کی بیوی کو سزا مل جائے گی؟ وہ بھی اس نظام میں. بچنا ہے نا, زندہ رہنا ہے تو خود سے اٹھنا ہوگا, خود سے بات کرنی ہوگی. مختارہ مائیاں جتنی ہیں ہمارے ملک کی, انہیں لڑنا ہوگا. وہ جو خودکشیاں کرتے ہیں, خود سوزیاں کرتے ہیں, انہیں باہر آنا ہوگا. اسی طرح سے باہر آنا ہوگا جس طرح سے اپنا بجلی کا بل پکڑ کے باہر آئے. ان سب درندوں سے جان چھڑوانی ہوگی, اس بیوروکریسی سے جان چھڑوانی ہوگی جو ہمارا مفت کا تیل پھونک دیتے ہیں, جن کے گھروں میں سرکاری مالی ہیں, سرکاری دھوپی ہیں, سرکاری باورچی ہیں, اور نہ جانے کتنے کتنے اور ملازم سیوا کے لیے, ٹائر سیوا کے لیے. یہ گورے کا راج ہے. گورا تو ہمیں غلام بناتا تھا, انہوں نے بھی غلام بنایا ہوا ہے. جب تک یہ ساری عیاشیاں بند نہیں ہوں گی ہم ایسے ہی مرتے رہیں گے. ایک بات میں نے ذاتی طور پر کرنی ہے کہ یہ جو کامنٹ میں مجھ جیسے ایک بیمار جرنلسٹ کو, بے روزگار جرنلسٹ کو کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں, آپ کو پاکستانی روپیز میں پیمنٹ ہوتی ہے یا درہم میں پیمنٹ ہوتی ہے, آپ لفافہ جرنلسٹ ہیں. اس لیے میں لفافہ ہوں کہ میں کسی کا بوٹ پالشیا نہیں ہوں, میں کسی نواز شریف کا چمچہ نہیں ہوں, پٹواری نہیں ہوں, میں کسی عمران خان کا یوتھیا نہیں ہوں. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. اور میں تو ایسے کامنٹ کا جواب دینے سے رہا. میرے دیکھنے والے خود ایسے کامنٹ کا جواب خود دیا کریں اور منہ توڑ کے دیا کریں. جو بندہ جس نے نہ جانے کیسے اپنے گھر کا 3 مہینے کا بل نہ جانے کیسے دیا ہے, جس سے اس کے مالک مکان نے کہا ہے کہ یکم کو گھر خالی کر دو, اور جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, جس کا یہ معمولی چینل چند دن پہلے مونیٹائز ہوا ہے, ابھی اس پہ کچھ نہیں ہے, کوئی ڈالر نہیں بن رہا ہے, 24 ڈالر بنے ہوئے ہیں. یہ اس بندے کو دے دیں یہ جو کامنٹ کر رہا ہے مجھے اس طرح سے. شرم آنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں ان کو بات کرنی چاہیے وہاں یہ سر جھکا کے بریانی کھاتے ہیں, اور جہاں انہیں بات نہیں کرنی چاہیے دیکھتے ہیں کوئی معصوم آدمی ہے, کوئی مڑا آدمی ہے, اس پہ یہ الزامات دھرتے ہیں. ان کو شرم خود ہی دلائیے, ان کے کامنٹ پر خود کامنٹ کر کے ان کو شرم دلائیے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے کہا تھا کہ چلو اوکھے سوکھے ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے, اس کو اتنا سبسکرائب کریں سارے دوست کہ ہم 3 مہینے میں 50,000 سبسکرائبر کر لیں. لیکن آپ میری کہاں سنتے ہیں یار. لائک بہت کم ہوتے ہیں, کامنٹ بہت کم ہوتے ہیں, لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان لائک کر دیا کریں یار, اور کچھ نہیں تو اگر نہیں ویڈیو اچھی لگی ان لائک کر دیا کریں, کچھ فرق نہیں پڑتا ایک بٹن پش کرنے سے. اور سبسکرائب کیوں نہیں کرتے آپ, میری کیوں نہیں مانتے؟ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, یا ہم نے ایسے ہی تڑپنا ہے ساری عمر. ایک موقع اگر مجھے ملا ہے اس یوٹیوب چینل کے تھرو تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟
اللہ ہم سب کو اچھے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔